پہلا جو انسان کے دین کو برباد کرنے والی چیز ہے وہ ڈاؤٹ ہے، وہ شک ہے، وہ وسوسہ ہے۔ اسی وجہ سے کر کے قرآن مجید نے کہا کہ مومن کو جب وسوسہ آتا ہے نا وہ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، فوراً اللہ کی پناہ میں آتا ہے۔ مومن کو جب وسوسہ آتا ہے تو وہ فوراً پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مومن کو جب وسوسہ آتا ہے تو وہ فوراً پڑھتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، میں اس ذات کی پناہ میں آتا ہوں جو پروٹیکشن دینے والی ہے شیطان لعین سے، وسوسے ڈالنے والے۔ اور قرآن مجید نے کہا ہے کہ صرف شیطانی وسوسے نہیں ڈالتا، انسانوں کی شکل میں جو شیطان ہوتے ہیں، قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ وہ ظاہر انسان ہے، باطن میں وہ شیطان ہے۔ وہ ہر چیز میں شک پیدا کریں گے، ہر چیز میں ڈاؤٹ پیدا کریں گے، ہر چیز کے اوپر تنقید کریں گے، ہر چیز کے اندر سے نقص نکالیں گے، ہر چیز کے اندر سے جو ہے کمزوری ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ان کو گلاس کا آدھا خالی حصہ نظر آئے گا، ان کو کبھی بھی بھرا ہوا حصہ نظر نہیں آئے گا۔ وہ جب بھی ان کی نگاہ پڑے گی وہ کہیں گے گلاس جو آدھا ہے اس میں آدھا حصہ خالی ہے، جو بھرا ہوا ہے، جو پازیٹیو اپروچ ہے وہ نہیں نظر آئے گی، جو نیگیٹیو اپروچ ہے وہ ہمیشہ نظر آئے گی۔ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اس طرح وساوس اور ڈاؤٹس جس کے بارے میں دین کے بارے میں آ جائے وہ اس کا دین کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہی حال منافقوں کا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے، رسول اللہ کا خطبہ نہیں سنتے تھے، حضور کی مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے، رسول اللہ کا درس اٹینڈ نہیں کرتے تھے، لیکن قرآن مجید کہتا ہے فی قلوبہم مرض، ان خبیثوں کے دلوں میں بیماری تھی، دلوں میں بیماری تھی۔ دماغ سے مانا، دل سے نہیں مانا، وگرنہ اگر دل سے مانتے نا، دل سے مانتے تو جس رات کو رسول اللہ نے فرمایا آج رات میں آسمانوں پر گیا ہوں، تو واپس آ کر حضرت ابو بکر کے دروازے پر گیا اور کہا کہ آج تمہارے صاحب نے کہا ہے کہ میں خدا سے ملاقات کر کے آیا ہوں، تو اس بات کو بھی اب سچا مانے گا؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر یہ بات تم نے کہی ہے کہ حضور نے فرمایا میں خدا سے مل کر آیا ہوں، اگر یہ بات کہتا نا کہ حضور نے فرمایا آج خدا ملاقات کے لیے آیا ہے، میں تب بھی محمد کی بات مان لیتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب ایمان اور یقین آخری درجے کا ہو پھر خدا کی طرف سے صداقت کے پروانے نصیب ہوتے ہیں۔ ایک شخص ہے وہ جمعے کے خطبے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے تو عبداللہ بن ابی اٹھ کر کہتا دور دراز سے آنے والے لوگوں، دیہاتوں سے آنے والوں، مختلف قصبات سے آنے والوں، یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتیں غور سے سنا کرو۔ جبکہ اس کے دل میں بیماری تھی۔ ایک دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو گردن سے پکڑ دیا، آپ نے فرمایا خبیثہ، ہم تو غور سے سنتے ہیں، تو نہیں غور سے سنتا، اگر تو غور سے سنتا تو تیرے دل میں اترتا۔ تو یہ جو ڈاؤٹ ہے نا دین کے بارے میں، شک ہے، یہ انسان کی تباہی کا پہلا سائن ہے، پہلی نشانی ہے کہ اس کے دل میں شک پیدا ہو جائے کسی دین کے بارے میں، مشن کے بارے میں، نظام عبادت کے بارے میں، اس تعلیمات کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، سنت رسول کے بارے میں، دین کے ڈھانچے اور نظام کے بارے میں شک پیدا ہو جائے۔ اور دوسرا فرمایا شہوات ہیں، ڈیزائرز ہیں، جو اپنی خواہشات کو اوپر رکھتا ہے اور دین کو نیچے رکھتا ہے۔ قرآن مجید نے کیٹاگوریکلی کہا ہے آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ صرف پیسہ کمانا یہ کیا ہے؟ یہ خواہش ہے کہ میرے پاس اتنے ملینز آ جائیں گے، پھر بلینز آ جائیں گے، پھر ٹریلینز آ جائیں گے۔ یہ صرف خواہش ہے، یہ ضرورت تو نہیں ہے نا۔ بہت زیادہ کی طلب کرنا یہ صرف خواہش ہے۔ بہت ساری اور بھی خواہشات ہیں۔ تو فرماتے ہیں جس آدمی کو دو بیماریاں لگ گئی ہیں نا، ایک شک پیدا ہو گیا ہے اور دوسرا وہ خواہشات کے تابع ہے، کوئی چیز اس کو تباہی سے بچا نہیں سکتی
بچا سکتی ہے تو یقین بچا سکتا ہے، اور خواہش دین کے تابع رہے اور دین غالب رہے خواہشوں پر، تو اللہ کی جنت پھر اس شخص کا انتظار کرتی ہے۔